بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے امریکہ کا دورہ کیا ہے اور اس دورے کے دوران انہوں نے امریکہ میں $1 کھرب کی سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی ہے، جبکہ سعودی عرب کو ابراہیم اکارڈ میں شامل کرنے کے حوالے سے بھی کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات کے بعد اور سعودی کراؤن پرنس کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کو اہم نان نیٹو اتحادی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ دیرینہ تعلق کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں سعودی ولی عہد کو وائٹ ہاؤس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سعودی عرب اور امریکہ کے تاریخی اور دیرینہ تعلقات ہیں اور ہم سعودی عرب کے ساتھ دیرینہ تعلق کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں غزہ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ محفوظ ہے۔ غزہ بورڈ آف پیس میں کئی ممالک کے سربراہ شامل ہوں گے اور مزید یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیلی خاندانوں کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، خطے میں دیر پا امن قائم کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں اور ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ سعودی عرب کو اہم نان نیٹو اتحادی قرار دیا گیا ہے اور اب سعودی عرب پہلے سے زیادہ محفوظ ہے۔ امریکی معیشت کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 1 سال پہلے امریکہ کی معیشت زبوں حالی کا شکار تھی۔ سعودی عرب کی جانب سے امریکہ میں $1 کھرب تک سرمایہ کاری بڑھانے کے اعلان پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سعودی ولی عہد نے اس موقع پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ امریکی صدر کی سرکاری رہائش گاہ پر ہونے والی خصوصی عشائیے میں ٹیکنالوجی جائنٹ ایلون مسک نے بھی شرکت کی۔ دریں اثنا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا کہ فلسطین اور اسرائیل کے لیے امن اور ابراہیمی معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب فلسطین اور اسرائیل کے لیے امن چاہتے ہیں۔ ایران جوہری معاہدے کے لیے بھی اپنا بہترین کام کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ابراہیمی معاہدے پر بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے۔ سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب F-35 لڑاکا طیارے خریدے گا۔ F-35 لڑاکا طیارے اسرائیل کی طرح سعودی عرب کے لیے بھی اہم ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ سعودی عرب سے سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی پر بھی معاہدہ کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے شہزادہ محمد بن سلمان کے وائٹ ہاؤس پہنچنے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کا استقبال کیا۔ امریکی طیاروں نے سعودی ولی عہد کو سلامی دی۔ امریکی صدر نے کہا کہ میری حکومت میں امریکہ ترقی کی بلندیوں پر جا رہا ہے۔ میرے آنے کے بعد امریکہ میں سرمایہ کاری میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب نے امریکہ میں $600 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا کہا ہے۔ امریکہ میں سعودی سرمایہ کاری اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر محمد بن سلمان نے کہا کہ عالمی امن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار قابل تعریف ہے۔ ملاقات کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے میڈیا سے گفتگو کی۔ اس موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ سے سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ خاشقجی کے قتل سے متعلق سعودی ولی عہد کچھ نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی ولی عہد انسانی حقوق کے معاملے میں حیرت انگیز ہے۔ سعودی عرب کو ایڈوانس چپس کی فراہمی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ میرا خاندانی کاروبار سے کوئی لینا دینا نہیں۔ شام میں شاندار پیش رفت ہوئی ہے۔ سعودی ولی عہد نے شام پر سے پابندیاں ہٹانے کا کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ سابق صدر جو بائیڈن کے دور میں امریکہ میں بدترین مہنگائی ہوئی ہے۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ صحافی خاشقجی کے قتل کی خبر بہت افسوسناک تھی۔ جی ناظرین، ادھر فلسطینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ غزہ منصوبہ امن کی جانب پہلا قدم ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق فلسطینی وزیر خارجہ ورسن آغا بکیان شاہین نے کہا ہے کہ غزہ کی طویل جنگ کے خاتمے کے بعد
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں منظور ہونے والی قرارداد امن کی جانب پہلا قدم ہے۔ ورسن آغا بیکیان شائن نے کہا کہ عرب ممالک کی جانب سے ہچکچاہٹ کے ساتھ اس منصوبے کو قبول کیا گیا ہے، جس میں غزہ میں ٹیکنوکریٹک کمیٹی کی تشکیل کی جائے گی جو بعد میں غزہ میں عالمی استحکام فورس قیادت کرے گی اور وہی سیکیورٹی کی نگرانی بھی ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی صدر کی منصوبے میں فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے اصلاحات کے بعد فلسطینی ریاست کا قیام ممکن ہو سکے گا۔ جی ناظرین، دوسری جانب بنگلہ دیش کی 4 بڑی یونیورسٹیوں کی طلبہ تنظیم یونینز نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے حامی اساتذہ کو فوری طور پر ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ شیخ حسینہ کو انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل نے گزشتہ روز سزائے موت سنائی ہے۔ ان کے حق میں بیان دینے والے اساتذہ کو فوری طور پر ہٹانے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ اسٹوڈنٹس یونینز نے شیخ حسینہ کے حامی اساتذہ کو ان کے عہدوں سے ہٹانے کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ کو 10 دن کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ یہ مطالبہ ڈھاکہ یونیورسٹی، جہانگیر نگر، راجشاہی اور چٹاگانگ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ یونینز کے عہدیداروں کی جانب سے مشترکہ طور پر کیا گیا ہے۔ طلبہ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پروگریسو ٹیچرز آف بنگلہ دیش پبلک یونیورسٹیز کے نام سے اکٹھے ہونے والے اساتذہ کا ایک مجرم کے حق میں بیان دینا عدالت کے فیصلے کی براہ راست توہین اور جولائی کی بغاوت میں جان دینے والوں کی سنگین توہین ہے۔ اسٹوڈنٹس یونین نے یونیورسٹی انتظامیہ سے معاملے کی باقاعدہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے ان اساتذہ سے کلاسز اور امتحانات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز جسٹس غلام مرتضیٰ موجمدار کی سربراہی میں انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل کے 3 رکنی بینچ نے سابق وزیر اعظم کی سزائے موت کا فیصلہ سنایا تھا۔ ٹریبونل کے دیگر 2 ارکان میں جسٹس شفیع العالم محمود اور جج محیط الحق انعام چودھری شامل ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش کی مقامی جنگی جرائم کی عدالت انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل نے فیصلہ سنایا تھا۔ عدالت نے شیخ حسینہ واجد کے خلاف مقدمات کا 453 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت کا حکم سنایا تھا۔ عدالت نے بنگلہ دیش کے سابق وزیر داخلہ اسد الزماں کمال کو بھی سزائے موت کا حکم دیا، جبکہ سابق انسپکٹر جنرل پولیس چودھری عبداللہ المامون کو 5 سال قید کی سزا کا حکم دیا۔ بنگلہ دیشی عدالت نے فیصلے میں کہا تھا کہ ایک فون کال کے مطابق حسینہ واجد نے مظاہرہ کرنے والے طلباء کے قتل کے احکامات دیے۔ ملزمہ شیخ حسینہ واجد نے طلباء کے مطالبات سننے کے بجائے فسادات کو ہوا دی۔ انہوں نے طلباء کی تحریک کو طاقت سے دبانے کے لیے توہین آمیز اقدامات کیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔